پیش کریں اور بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی لگا کر ایک دفعہ اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے کل بھی 3 نمبر میں کہا تھا اور آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچنے کی سعادت حاصل نہیں کرتا. یہ مسلمان کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. جبکہ یہ میلاد جو ہے یہاں پروانہ جنت بٹتا ہے، یہاں گناہیں مٹا دی جاتی ہے، انہیں پاک اور منزہ کر دیا جاتا ہے اس کی نیت کے عین مطابق. لیکن سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ مسلمان اور مسلمان کا بچہ محفل میں شرکت کرنا نہیں چاہتا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو. لوگ فخریہ طور پر چوراہے پر، دکانوں پر، چائے خانوں میں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے اپنا بیٹا کو انجینئر بنا دیا، ہم نے ڈاکٹر کا ڈپلومہ دلوا دیا، ہم نے یہ کرا دیا، وہ کرا دیا، آپ نے سب کچھ کرا دیا. رات کی تنہائیوں میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ میں نے سب کچھ کرا دیا کہ کیا میں نے اپنی اولاد کو غلام مصطفیٰ بنا سکا کہ نہیں بنا سکا. یہ ضرور پوچھو. یہ میلاد سبوں کو نہیں ملتی، لیکن جو مقدر والا ہوتا ہے، جو قسمت والا ہوتا ہے، انہیں محفل میں آنے کی سعادتیں ملتی ہے. اور یہاں اپنی قسمت جو خابیدہ ہے انہیں وہ جگا کر جاتے ہیں، سوار کے جاتے ہیں. میں نے کل کہا تھا، آج پھر سنو، نماز عصر کے بعد فرشتوں کی ایک مقدس معتبر مستند جماعت زمین پر آتی ہے، اور آنے کے بعد وہ ایسی جگہ کے متلاسی ہوتے ہیں جہاں ذکر خدا ہو رہا ہو، جہاں ذکر نبی ہو رہا ہو. وہ ایسی محفل کے متلاشی ہوتے ہیں. جب انہیں ایسی محفل میسر آ جاتی ہے تو یہ ان کے ارد گرد پھیل جاتے ہیں. میلاد اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ فرشتے اپنے جائے مسکن کے جانب پرواز کرتے ہیں. اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. اسے کوئی چیز ڈھکی ہوئی نہیں ہے، اسے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر باتیں ان پر آیا ہے، چاہے وہ ڈھکی ہو یا کھلی طور پر ہو، ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے. لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے من این جئتم، اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مولا میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں تیرے بندے تیری شان میں رطب اللسان تھے، جہاں تیرے بندے تیری مدح و سرائی کر رہے تھے، جہاں تیرے بندے تیرے تحمید کر رہے تھے، جہاں تیرے بندے تیری تقدیس بیان کر رہے تھے، جہاں تیرے بندے تیری وحدت کا ڈنکا بجا رہے تھے، جہاں تیرے بندے تیرے نبی کی ناک کھانی کر رہے تھے. فرشتے سے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فرشتوں مجھے بتاؤ کیا وہ لوگ مجھے دیکھے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے مولا وہ لوگ تو تمہیں نہیں دیکھے. رب کائنات فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں تو پھر مجھے بتاؤ کہ اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لے تو ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی نوعیت کیا ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر وہ لوگ تمہیں دیکھ لے تو دن کی ہر گھڑی، رات کے ہر لمحے، صبح و شام تیری شان میں رطب اللسان ہو جائے. تیرے ہی حمد، تیرے ہی تقدیس اور تیرے ہی وحدت کا ڈنکا بجاتے رہے. رحمت خدا بندی کو جوش آتی ہے. ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ محفل میں بیٹھے تھے میں نے سارے کے سارے لوگوں کی مغفرت کر دی ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. انتقال کر جائیں گے تب نعرہ لگائیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. علماء اہل سنت آجا کا ہندوستان زندہ باد، مسلمان زندہ. یہ راوی کہتا ہے کہ 2 لوگ راستے سے گزر رہے تھے. وہ اپنے کسی کام سے جا رہے تھے، لیکن وہ گنہگار تھے، سیاکار تھے،
خطا کار تھے، روزمرہ ان کی زندگی گناہوں میں پلتی اور بڑھتی تھی۔ یہ محفل کی برکت آپ ملاحظہ کریں کہ خدا وحدہ لا شریک نے آپ کو ایسی محفل عطا کر دی ہے کہ آپ اپنے مقدر کو سنوار سکتے ہیں اور چمکا سکتے ہیں۔ وہ دو لوگ جا رہے تھے لیکن گنہگار تھے، لیکن نبی کا نام سن کر، نبی کا ذکر سن کر، نبی کی نعت سن کر وہ رک گئے۔ فرشتے کہتے مولا دو لوگ ویسے تھے جو گنہگار تھے، ان کی زندگی گناہوں میں پلتی بڑھتی رہی، لیکن مولا وہ تیرے حبیب کی نعت خوانی کے لیے رک گئے، تیرا ذکر کے لیے رک گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا فرشتوں میرے حبیب کی محفل میں آنے والا کبھی کم نصیب اور بد نصیب نہیں ہو سکتا، وہ سعادت مند ہوتا ہے، انہیں بھی مزتا ہے مغفرت کی۔ کل بروز قیامت میں اپنے محبوب کی محفل میں بیٹھنے کے عوض انہیں جنت عطا کروں گا۔ تو آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہو، خود آئیے، اپنے بچوں کو لائیے اور نبی کا ذکر سنائیے، گھروں کے اندر اسلامی ماحول برپا کریے۔ بڑا جلسہ ہو یا چھوٹے ملاد ہو، خالص نبی کی سیرت پڑھی جائے۔ صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوانح عمری پہ بیان کیا جائے۔ اب کہی تھی ضرورت ہے اس کو عام کیا جائے۔ ایک دانشور بہت بڑا سائنٹسٹ، انہوں نے 100 عقل مندوں کی ایک فہرست جمع کیا، اور جب 100 لوگوں کا نام انہوں نے مندرج کر دی تو اول نمبر پر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھا۔ یہ سیرت عام کی جائے تاکہ آپ شک کی نگاہ سے نہ دیکھے جاؤ، آپ مذہب کی نگاہ سے نہ دیکھے جاؤ، آپ سے لوگ نفرت نہ کریں، آپ سے محبت کا اظہار کریں، نبی کی سیرت تو پیش کرو۔ جب انہوں نے 1 نمبر پر ہم غریبوں کے آقا کے نام رکھا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تم ریلیجین کے اعتبار سے تو کرسچن ہو، عیسائی ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام 1 نمبر پر رکھتے، لیکن تم نے مسلمانوں کے نبی کو 1 نمبر پر رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ دانشور، وہ سائنٹسٹ نے کہا کہ میں نے پوری سوانح عمری محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں نے ایک واقعہ کو پڑھا اور اس واقعے نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ کہ بھائی وہ واقعہ کیا تھا، ذرا ہم بھی سنیں گے آپ؟ جی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی صحابی تھے، آنے کے بعد انہوں نے برجستہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا بیٹا کھو گیا ہے، 3 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں، بیٹے کی فرقت میں مر رہا ہوں، انہیں دیکھنے کو جی چاہتا ہے، یا رسول اللہ میری رہنمائی فرمائیں۔ چونکہ اس صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی ڈھکی چھپی چیز کو بھی دیکھتے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ وہ آیا اور کہا میری رہنمائی فرمائے، میرا بچہ کھو گیا ہے، میں بے چین ہوں، میں اس کی فرقت میں جل رہا ہوں۔ ابھی وہ صحابی ابھی اپنی پوری بات بھی نہیں کیا تھا کہ مجمع میں ایک صحابی بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا بچہ فلاں مقام پر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، جس کا بچہ کھویا ہو، شمیم قریشی صاحب، جس کا بچہ کھویا ہو، 3 دن کا عرصہ گزر گیا ہو، اس باپ کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ ہر صاحب باپ اس کو سمجھ سکتا ہے اور اپنے ذہنوں پہ اخذ کر سکتا ہے۔ صحیح بول رہا ہوں؟ چونکہ اولاد کی تڑپ اولاد والا ہی سمجھ سکتا ہے، جس کو اولاد ہی نہیں وہ کیا جانے کہ رات میں ہم کو کئی مرتبہ اٹھنا پڑتا ہے۔
ماں کو بچے سے محبت کیوں زیادہ ہوتی؟ یہی وجہ ہے، وہ جانتی ہے وہ کس اضطراب اور بے قراری کے اندر اپنے بچے کو جوانی کی دہلیز تک سینچتی ہے۔ یہ کوئی ماں سے پوچھے، وہ بتائے گی ان کی کیفیت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کہا کہ فلاں مقام پر اس کا بچہ کھیل رہا ہے۔ جب انہوں نے سنا، بے ساختہ دیوانہ وار دوڑنا شروع کیا۔ رسول اللہ نے دوسرے صحابہ سے کہا اسے بلاؤ، اسے بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا۔ رسول اللہ نے کہا تم تو جا رہے ہو وہاں پہ جہاں دوسرے بچوں کے ساتھ تمہارا بچہ کھیل رہا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، ایک بات کا یاد رکھنا کہ تم جب وہاں پہنچو جہاں دوسرے بچوں کے ساتھ تمہارا بچہ کھیل رہا ہے، وہاں پر تم لفظ بیٹا کہہ کے اپنے بیٹے کو نہ پکارنا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو میرا بیٹا ہے اور بیٹا کو بیٹا ہی کہا جاتا ہے، اگر بیٹا کو بیٹا کہہ کے نہ پکارے تو پھر کیا کہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بیٹے کو بیٹا ہی کہا جاتا ہے اور بیٹا کہہ کے ہی پکارا جاتا ہے، لیکن اس مشکل وقت میں جانتا ہوں کہ تو 3 دن سے تمہاری آنکھیں جو ہے وہ 3 دن سے بے قرار اور مضطرب ہے اپنے بیٹے کے چہرے اور اس کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے، لیکن میری یہ وصیحت و نصیحت ہے کہ تو وہاں بیٹا نہ کہنا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی نوعیت کیا ہے کہ ہم وہاں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہیں؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہا ہے، سامعین آپ اس کو سماعت کریں، اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ بچہ ایسا ہے جس کا باپ جنگ بدر میں اور جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ جب تم لفظ بیٹا کہو گے تو جن کا سروں سے باپ کا سایہ اڑ چکا ہے ان کی روح تڑپ جائے گی، ان کا دل تڑپ جائے گا، ان کی آتما کو ٹھیس پہنچے گی کہ اے کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ رسول جو دوسرے کے تکلیف پہ گھرنا پڑنا پسند نہیں کرتے، وہ دوسرے کے خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتے؟ آئیے میں آپ کو اور بتاؤں اور آپ کے ذہن کو صاف کروں۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حافظ قمران صاحب توجہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو وصیحت کر رہے ہیں کہ وضو میں اتنا ہی پانی بہایا جائے جس قدر پانی کی ضرورت ہو، ورنہ خدا کے یہاں اس کی ایک ایک بوند کا محاسبہ ہوگا۔ اور حتیٰ کہ الفاظ حدیث یہاں تک ہے وَلَوْ كَانَ عَلَى شَطِّ النَّهْرِ جَارٍ، اگرچہ تو دریا اور بہتی ندی کے کنارے کیوں نہ وضو کرتے رہو۔ میں یہاں پر پہنچ کر آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں کہ ایک اللہ کا مخلص اور پرہیزگار بندہ اللہ کے حضور میں جانے کے لیے وضو کر رہا ہے، لیکن اتنے نیک کام اور نماز جیسی اہم عبادت کے لیے اتنی شرط بندش لگا دی جا رہی ہے کہ آخرت میں قطرے قطرے کا حساب لے گا۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جس نبی کی نگاہ میں، جس پیغمبر کی نگاہ میں دریا کے بہتے ہوئے پانی کے ایک ایک قطرے کی اتنی اہمیت ہے، تو آپ ہی بتائیے کہ اس کی نگاہ میں انسانی خون کی کتنی قیمت ہوگی، کتنی قیمت ہوگی۔ بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ خون ناحق زمین پہ گرایا جائے؟ اس فرمان نبویہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں جب پانی کی اتنی قیمت ہو تو انسانی خون کی کتنی اہمیت اور کس قدر اس کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا، یہ اس حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو سمجھاؤ کہ ہم سے نفرت نہ کرو، ہم نفرت والے نہیں ہیں، ہم امن والے ہیں، ہم شانتی والے ہیں۔ ارے ہم تو ایک ہی درخت کے 2 پھول ہیں، ہم تو ایک ہی درخت کے 2 شاخیں ہیں، ہم تو ایک ہی درخت کی 2 ٹہنی ہے، اس لیے ہم نے ہر جگہ
تمہارے کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم نے ہر جگہ تمہارے شانے سے شانہ ملا کر ہندوستان کی تحفظ کے لیے، ہندوستان کی بقا کے لیے، ہندوستان کے عروج کے لیے ہم نے کبھی اشفاق اللہ خاں بن کر، کبھی ویر عبد الحمید بن کر توپ کے دہانوں کے آگے ہم نے اپنا سینہ سپر کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ نبی کی سیرت سنانے کی ضرورت ہے، اور آپ کے نبی اتنا حسین تھے، اتنے اچھے تھے، اتنے خوبصورت تھے جس کی مثالیں قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس کا ثانی رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عمر کتنی ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ 70,000 دفعہ۔ ایسے کچھ واقعہ ہے مولانا مبارک صاحب کے چمکتا تھا ایک تارا جس کو میں نے 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا جبریل وہ تارا میں ہی ہوں، وہ تارا میں ہی ہوں۔ مزید رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تیرا عرش سے بے حساب بے شمار بغیر کسی گنتی کے آنا جانا ہوا، تیرا شرق سے لے کر غرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، اور اوپر سے لے کر نیچے تک 6 وہ سمتوں میں آنا جانا رہا۔ جبریل مجھے بتاؤ کیا تم نے مجھ جیسا پایا؟ توجہ، یہاں ایک بھی آدمی چپ نہیں رہنا چاہیے، میں بڑی پتے کی بات کہہ رہا ہوں اور اعلیٰ حضرت کی زبانی بتا رہا ہوں۔ کہا جبریل تو نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، آسمان سے نیچے تک تیرا آنا جانا رہا، کیا تو نے مجھ جیسا پایا؟ تو جبریل نے کہا وہ کہا جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خاں فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے جمانے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی، مولانا سمیم حسن صاحب قبلہ۔ اور کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت مزید کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا، ہے ان اچھوں سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔